بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اپنے گھر کے راز کسی کو نہ بتائیں، اور اگر آپ کو اپنے منصوبے کی کامیابی پر اعتماد ہے تو ہرگز کسی سے مشورہ نہ لیں۔ خوشی کے لمحات میں کوئی وعدہ نہ کرنا انسان کو بعد میں اداسی اور پریشانی سے بچاتا ہے۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے کھیرے کھایا کریں۔ ضرورت کے تحت کسی عورت کا حمل گرانا ہے تو کچا انار کھلائیں۔ پانی زیادہ استعمال کیا کریں، یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ گرم دودھ کے بعد پانی استعمال کرنے سے کھانسی کی بیماری ہونا ممکن ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ اگر زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتا ہو تو صبح کو گاجر شہد کے ساتھ کھائیں۔ جس گھر میں بکری پالی جاتی ہے ایسے گھر میں الرجی کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ ابو رزین اکیلی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جب تک وہ اس کو بیان نہیں کرتا تو وہ پرندے کے پاؤں پر ہے، لیکن جب وہ اسے بیان کر دیتا ہے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کسی عزیز دوست یا عقل مند شخص کے سوا کسی اور سے بیان نہ کرو۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، فرمایا، جب تک خواب کی تعبیر نہ کی جائے تو وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، لیکن جب اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کسی عزیز دوست یا عقل مند شخص کے سوا کسی اور سے بیان نہ کر۔ جو روزانہ کھیرا کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ جن افراد کو بخار زیادہ رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ کھجور کو خوشی کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے آیا ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ اعصابی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے اور مردانہ طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور آپ کے لیے بہترین سوچنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کسے ہدیہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرو، برتن جلدی دھل جائیں گے اور صاف ہو جائیں گے۔ جس گھر میں کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ آٹے میں کھیرے کا پانی ملانے سے روٹی نرم پکتی ہے۔ رات کو لہسن کھا کر سویا کرو، صبح آنکھ جلدی کھلے گی۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دانتوں کے اندر کیڑا لگنے کا خدشہ ہے۔ اگر صبح کے وقت جلدی آنکھ نہ کھلے تو جان لو یہ اللہ کریم کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اگر اپنے وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ابلے ہوئے آلو کھائیں۔ شام کو روٹی کم کھایا کریں، آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے آپ کو انرجی ملے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بوڑھے ہو جائیں گے مگر ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل کے گرنے کا خدشہ ہے۔ اگر کسی بھی مرد کے جسم میں کمزوری ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لیں، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ روزانہ نہار معجوہ کھجور دودھ کے ساتھ کھائیں، چہرہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہے گا۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ کھیرے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے
جو نظام بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اس کو اندر کی صفائی کرنے والا کہا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو قریب نہیں کہ مومن کا خواب جھوٹا ہوگا۔ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور جو چیز نبوت سے ہو وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں خواب 3 قسم کے ہیں، نفسیاتی خیال، شیطان کا ڈرانا اور اللہ کی طرف سے بشارت۔ لہٰذا جو شخص کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو وہ اسے کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ انہوں نے فرمایا، وہ خواب میں توق دیکھنے کو ناپسند کرتے تھے اور پاؤں میں بیڑیاں انہیں پسند تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ بیڑیوں سے مراد دین پر ثابت قدمی ہے۔ سفر پر جانے سے قبل پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں کر سکتے؟ مالٹا کھانے سے آپ بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد بڑھنے لگتا ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا، یہ سراسر غلط تصور ہے، بلکہ کولڈ ڈرنک آپ کی نظام کو کمزور کر سکتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھا لو، شوگر کنٹرول رہے گی۔ پھل سے دل، جگر اور معدے کی صحت کے لیے مفید ہے۔ نظر کمزور ہو جائے تو سیب کھایا کرو، گھٹنوں میں درد ہو تو ناریل کا تیل لگایا کرو، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی اگر تم اپنے پیٹ میں لقمہ حلال کے سوا کچھ نہ ڈالو۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگائیں، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا و آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اسے وہی عطا کرتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ ایک چٹکی نہار منہ نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر ہلکا سا مرچ مسالہ ڈال کر اس کا سفو بنا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر ہلکے گلاب لگا دیتا ہے، اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر لیول ہائی ہو جاتا ہے اور وہ روزانہ کھجوریں کھا لیا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور کھا لیں۔ زکام کا مرض دور کرنا چاہتے ہو تو گنے کے رس میں لیموں شامل کر کے پی جائیں۔ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا چاہتے ہیں تو آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نابینا افراد ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے؟ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چمچ لیں، آنکھوں کی روشنی کے لیے مفید ہے۔ جس کو بھولنے کی بیماری ہو، وہ حافظہ تیز کرنا چاہتا ہے، وہ 3 بادام شہد میں ملا کر نہار منہ کھایا کرے۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش دوبارہ بحال ہو جائے۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہوں تو ابلے ہوئے چقندر کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پیو۔ سر میں جوئیں پڑنا شروع ہو جائیں تو سر میں سرسوں کے تیل میں ہلدی شامل کر کے سر پہ لگائیں۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے۔ بالوں میں کنگھی کم کرنے سے بال زیادہ گرتے ہیں۔ مولی والے پانی میں نمک شامل کر کے ہاتھ اور پاؤں کا مساج کریں، ہاتھ پاؤں گھورے چٹے ہو جائیں گے۔ روزانہ صبح شہد زبان کے پیچھے رکھ دینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ کچا ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ شہد کو گرم کرنے کے بعد نہیں کھانا چاہیے اور بخار میں شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا گیس کو کم کرتا ہے۔ الائچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے
ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے تو وہ بند گوبھی کا استعمال کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام کی نماز اور داؤد علیہ السلام کا روزہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ آپ نے شب سوتے اور تہائی رات قیام کرتے تھے، پھر رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے یعنی چھوڑتے تھے۔ جو عورت رنگ ہمیشہ گورا رکھنا چاہتی ہے تو وہ دہی میں بادام ڈال کر کھا لے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چباؤ۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ قوت باب بھی بڑھتی ہے۔ بچی ہوئی روٹیاں اگلے دن کھا لینے سے بہت سی بیماریاں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نیم کے درخت کے پتے سے دانت صاف کریں، دانت جلدی صاف ہو جائیں گے۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھتی ہے اور پھر گیس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھانے والے کے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا شوہر روزانہ اس کی تعریف کر دیتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار بدن پر تیل کی مالش ضرور کیا کریں، اس سے بدن میں چستی آئے گی۔ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھائیں بلکہ ممکن ہو تو کڑوی چیزیں کھائیں، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیا جائے تو 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ دل کا دورہ پڑتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیمن نچوڑ کر کھا لے، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا اور موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ جو لوگ کھانا کم اور آہستہ آہستہ کھاتے ہیں ان کا وزن کم ہو جاتا ہے اور معدے کی بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ صبح خالی پیٹ ایک کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ کھاؤ، یہ شوگر کنٹرول اور موٹاپے کے لیے زبردست ہے۔ روٹی چبا کر کھایا کرو، کبھی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں جتنی ہو سکے کھایا کریں، لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ناخن پر ہلدی لگایا کرو، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ عرق گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ جو عورتیں بلا وجہ چیختی ہیں ان کی چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نہاتے وقت سوچنے سے پرہیز کریں، اس سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سیدنا غدیف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا، مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت رات کے اول حصے میں کرتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا کبھی رات کے پہلے حصے میں غسل کیا اور کبھی رات کے پچھلے حصے میں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اول حصے میں وتر پڑھا کرتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا آپ نے کبھی رات کے اول حصے میں وتر پڑھے اور کبھی رات کے آخری حصے میں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی ہے۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد میں بلند آواز سے قرأت کرتے تھے یا پست آواز سے؟ انہوں نے فرمایا کبھی بلند آواز سے اور کبھی پست آواز سے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی ہے۔ کھڑے ہو کر چیزیں کھانے سے انسان دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دماغی کام کرنے والے گوشت ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ بہرے پن سے نجات کے لیے کان میں کڑوا تیل یا روغن بادام ڈالنے سے بہرا پن دور کیا جا سکتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ جن عورتوں کے چہرے پر موٹے اور گھنے بال ہوتے ہیں وہ ان کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو عرق گلاب میں نمک آدھا چمچ ڈال کر روئی کی مدد سے روزانہ چہرے کے اوپر لگائیں، کچھ ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ اگر اچانک زیادہ کھانسی آئے تو چھوٹی سی مصری منہ میں رکھ لینے سے کھانسی آنا بند ہو جاتی ہے۔
کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ جو رات کو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے اور مثانہ کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔